بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ عمان ایئر لائن نے 11 اگست 2021 سے جدہ کے لیے عمرہ پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق عمانی ایئر لائن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا کہ عمرے کے لیے 11 اگست سے جدہ کے لیے پروازیں بحال کر دی جائے۔ ویکسین سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر عمرہ زائر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنیٰ ہوگے۔ سرٹیفکیٹ میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کووڈ ویکسین کی دوسری خوراک سفر سے 14 روز قبل لی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ داخلی عازمین کے لیے عمرہ موسم کا آغاز گزشتہ اتوار سے ہو چکا ہے۔ اس سال حج موسم کی کامیابی کے بعد عمرہ کا نیا موسم شروع کیا گیا ہے۔ تمام حجاج کورونا وائرس سے محفوظ رہے۔ سعودی وزارت سیاحت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 1 اگست سے ویکسین لگوانے والے سیاحوں کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ سیاحتی ویزہ ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکیں گے جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وہ سیاح آ سکیں گے جو سعودی عرب میں منظور شدہ کورونا ویکسینوں میں سے کسی ایک ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے مملکت میں موجود تمام فضائیہ کمپنیوں کو تحریری طور پر مطلع کر دیا کہ وہ وزارت صحت کی طرف سے منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی بھی ویکسین کی خوراکیں مکمل کرنے والے سیاحتی ویزا ہولڈرز کو سعودی عرب لا سکتی ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فضائیہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئی آئی گیٹ پر ویکسین کی خوراکوں سے متعلق ڈیٹا کا اندراج ضرور کرائیں۔ سعودی عرب میں جدہ کے الصفا محلے میں 2 گاڑیوں میں ٹکر اور دکان میں گھسنے والی گاڑی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حادثے کے منظر پر مشتمل ویڈیو سی کیمرے کی مدد سے حاصل کی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار کار اپنے ٹریک سے ہٹ کر دوسری گاڑی کو عقب سے ٹکر مار رہی ہے۔ گاڑی ایک دکان کے فرنٹ کو توڑتے ہوئے اندر گھس گئی، تاہم ڈرائیور گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور محفوظ رہے۔ دکان میں موجود کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ جمعے کو وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سعودی سفیر نے وزیر اعظم عمران خان کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے موضوع پر کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، جو اکتوبر 2021 میں سعودی عرب میں منعقد ہوگی۔ بیان کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے دعوت قبول کر لی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے منصوبہ بندیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ عرب اتحاد نے جمعے کو بحیرہ احمر کے جنوب میں سعودی عرب کے کمرشل جہاز پر حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی بحیرہ احمر کے جنوب میں عالمی تجارت اور جہاز رانی کو مسلسل خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ عرب اتحاد کی کوششوں کی بدولت باب المندب ابنائی سے گزرنے والے جہاز محفوظ ہے اور یہاں آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنائے ہوئے ہے۔ او آئی سی کی مذمت اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے جنوبی بحیرہ احمر میں سعودی عرب کی تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی کوشش کے ساتھ مذمت کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق ڈاکٹر یوسف العثیمین نے کہا کہ بین الاقوامی تجارتی آزادی اور جہاز رانی کے لیے یہ دہشت گردانہ تحریبی اور مجرمانہ سرگرمیاں بڑا خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے نیچر کو موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جیزان، عسیر اور باہا میں تیز گرد آلود ہواؤں کا امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بارش جاری رہے گی اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے مختلف مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے جنوب مغربی اور مغربی بالائی مقامات پر حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اس کا سلسلہ نجران تک پھیل سکتا ہے۔
قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سنیچر کو الاقصی میں انتہائی درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ ہوگا اور سب سے کم درجہ حرارت السوداء میں 13 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔